اور جو لوگ آج پاکستان میں بیٹھ کر بکواس کرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھارت سے آپ کا وقت آدھا گھنٹے پیچھے ہے، مورو آدھا گھنٹہ پیچھے نہیں ہے، وہ آدھی صدی بھارت سے پیچھے ہے۔ تم اگر اسی طرح کرتے رہو گے، یہ بار بار پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم نیوکلیئر بام ہمارے پاس ہے، ایٹمی بام ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کسی ملک کے اندر جا کر معصوم لوگوں کو ماریں گے تو کوئی بھی ملک خاموش نہیں بیٹھنے والا ہے۔ اور یہ بار بار یہ غلط بات وہاں کے لوگ کرتے ہیں، ارے ہمارے ملک کا بجٹ جو ہے، تمہارے ملک کا بجٹ ہمارے ملٹری کے بجٹ کے برابر نہیں ہے۔ اور جو لوگ آج پاکستان میں بیٹھ کر بکواس کرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھارت سے آپ کا وقت آدھا گھنٹے پیچھے ہے۔ اب جیسا یہاں 6:15 ہو رہے ہیں، وہاں پر 6:45 ہو رہے ہیں، مورو آدھا گھنٹہ پیچھے نہیں ہے، وہ آدھی صدی بھارت سے پیچھے ہے۔ اور یہ بار بار یہ غلط بات وہاں کے لوگ کرتے ہیں، ارے ہمارے ملک کا بجٹ جو ہے، تمہارے ملک کا بجٹ ہمارے ملٹری کے بجٹ کے برابر نہیں ہے۔ تم برابری کرنا تو دور کی بات، تم اگر اسی طرح کرتے رہو گے، یہ بار بار پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم نیوکلیئر بام ہمارے پاس ہے، ایٹمی بام ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کسی ملک کے اندر جا کر معصوم لوگوں کو ماریں گے تو کوئی بھی ملک خاموش نہیں بیٹھنے والا ہے، چاہے حکومت کسی کی بھی ہو۔ مگر اس طرح سے آ کر ہماری بھارت کی سرزمین پر حملہ کرنا اور مذہب پوچھ کر کسی کو گولی مارنا، تم کون سے دین کی بات کر رہے؟ تم تو خوارج سے بدتر ہو، تم تو آئیسس کے جانشین ہو جو حرکت کیے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے بھی کہیں گے کہ جب کشمیر ہمارا اٹوٹ حصہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ، تو کشمیری بھی ہمارا اٹوٹ حصہ ہے۔ ہم کبھی بھی کشمیریوں کے خلاف یہ جو ٹی وی چینل پر یہ بڑے بڑے اینکر بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، بے شرم ہے یہ پورے اینکر۔ اگر کشمیر ہمارا اٹوٹ حصہ ہے اور رہے گا تو کشمیری بھی ہمارا اٹوٹ حصہ ہے۔ کیسے ہم ان پر شک کر سکتے ہیں؟ وہ کون تھا جو دہشت گردوں سے ان کا ہتھیار لیتے ہوئے جس کی جان چلی گئی؟ وہ کون تھا جو اپنے کندھے پر زخمی لوگوں کو بٹھا کر 40 منٹ چل کر نیچے لے کر آیا؟ وہ کون تھا؟ کشمیری تھا جو ایک معصوم بچے کو اٹھا کر اس کی جان بچا رہا تھا۔ تو یہ جو ہمارے وطن عزیز میں کشمیریوں کے خلاف ایک نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، غلط ہے۔ ایسے نازک وقت پہ بھارت کو ایک ہو کر جو پڑوسی دشمن ہے اس کے خلاف اگر جواب دینا ہے تو ہم کو متحد رہنا پڑے گا۔ پاکستان یہی چاہتا ہے، ISI یہی چاہتی ہے، LED یہی چاہتا ہے کہ اس ملک میں ہندو اور مسلمانوں میں اور اختلافات بڑھیں۔ تو جو ٹی وی چینل پر بیٹھ کر اپنے TRP ریٹنگ کے لیے گندگی بک رہے ہیں، میں تم سے کہہ رہا ہوں کم سے کم تھوڑے دن تو ٹھہر جاؤ، تھوڑے دن تو ٹھہر جاؤ۔ تم تو سال کے 12 مہینے روز تم بکواس بکتے ہو، مگر یہ وقت نہیں ہے۔ اس وقت پر ملک کو متحد رہنا ہے۔ اور ہم مرکزی حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کو جو کارروائی مناسب سمجھتے ہیں کارروائی کریے۔ اور یہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر اینکر بول رہے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، مہاشے اور محترماؤں سے کہہ رہا ہوں وہ آپ نہیں کریں گے۔ آپ تو اسٹوڈیو کے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر گیان دے رہے ہیں۔ اگر آپ کے بازو ایک پٹاخہ پھٹا تو نہیں معلوم کیا آپ کا پھٹ جائے گا جسم کا۔ تو آپ گیان مت دیجئے۔ جو کارروائی مناسب سمجھتی ہماری حکومت ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ اور حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کشمیریوں کے خلاف جو نفرت پیدا کی جا رہی ہے ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔
کشمیریوں کو ہم کو ان کے دل کو اور ان سے قریب ہونا ہے۔ ہم ملک کے حکمرانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ڈیٹرنس پالیسی پر تم غور کر لو۔ آپ نے سرجیکل سٹرائک کیا، ہم نے تائید کی۔ آپ نے بالا کوٹ کیا، ہم نے تائید کی۔ آپ نے نوٹ بندی کی، کہا کہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی، مگر پڑوسی ملک سے لوگ آ رہے ہیں۔ تمہاری ڈیٹرنس پالیسی کو دیکھ لو، اور اگر آپ کو مؤثر کارروائی آپ جو مناسب سمجھتے کریے۔ پوری اپوزیشن پارٹیز نے کہا کہ کرو، مگر ایسی کارروائی کرو کہ دوبارہ کسی بھارت کے بھارتیہ کی جان نہ جائے، کوئی دہشت گرد آ کر یہاں پر حملہ نہ کرے۔ آپ ایک مؤثر کارروائی کرو۔ اور بار بار مجھے تو میڈیا والے بول رہے کہ پاکستان کے وہ ایسا بولے، وہ ایسا بولے۔ میرے بھائی، ملک بہت بڑا ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان ہم سے آدھی صدی پیچھے ہے۔ تم کچھ نہیں بنا سکتے وہاں پر، نہ تم دوا بنا سکتے، نہ تم وہاں پر ٹائر بنا سکتے، اور تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہو۔ اور تمہارا ہی وزیر دفاع کہہ دیا کہ مغربی طاقتوں کے گندے کھیل کا ہم حصہ بنے۔ تم ان کے گندے کھیل کا حصہ بنے ہو، مگر اگر تم بھارت سے گندا کھیلو گے تو اسی گندگی میں تم زندگی بھر رہو گے۔ یاد رکھو ہماری اس بات کو، بھارت میں جو مسلمان ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، دلت ہیں، آدیواسی ہیں، ہم اپنے سیاسی اختلافات ہیں اور رہیں گے، مگر یہ ملک نہ بی جے پی کا ہے، نہ اسد الدین اویسی کا۔ یہ ملک 133 کروڑ جنتا کا ہے، اور اگر کوئی اس ملک کے خلاف اس طرح کے دہشت گردی کرے گا تو ملک ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح پہلے بھی کھڑا تھا اور آج بھی کھڑا ہے۔ تم ہمارے اتحاد کو توڑ نہیں سکتے۔ ہمارے بزرگوں نے 47 میں جنا کے پیغام کو اپنی جوتی پر رکھ کر اس کو ٹھکرا دیا تھا۔ تمہارا ٹو نیشن کی تھیوری ناکام ثابت ہوئی۔ تمہارے پاس گڑبڑ ہے، بلوچستان میں گڑبڑ ہے، تمہارے پاس ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے، تم اس کی طرف دیکھ لو، ورنہ یاد رکھو بہت سے کارروائی ہو سکتی ہے اور ہوگی انشاءاللہ تعالی۔